تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام اتزوج النساء فمن لم يرغب عن سنتی فليس مني رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تمام تعریفیں بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام خصوصاً آپ کے اور ہمارے اور تمام دنیا کے رحمت للعالمین بن کر آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی 4 آیات پڑھی گئی ہیں، پہلے میں اس کا مختصر جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی جو آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی، اس میں اللہ رب العزت کا پیغام اللہ سے ڈرنا اور ڈرنے کا حق ہے. جو ڈرنے کا حق ہے یعنی جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرنا چاہیے، یعنی ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پیغام ہمیں دیا ہے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر کہا تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تو ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، جو شخص اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی موت یقیناً فرما برداری کی حالت میں ہوتی ہے. اور جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، جس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا، جس کے دل میں برائیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی موت فرما برداری کی حالت میں آئے یا نہیں آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا گارنٹی لی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تو ہمیں فرما برداری ہر وقت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ اس کا پیغام ہے. دوسرا پیغام اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں اللہ سے ڈرو. تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا. آپ جانتے ہیں وہ ایک جان کون سی ہے؟ وہ ایک جان آدم علیہ السلام. اور پھر کہا، پھر فرمایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا. ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے بیوی حوا کو بنایا. اور پھر فرمایا کہ پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے، پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے. تو ظاہر سی بات ہے تمام دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی اولاد ہیں. یہ آسمانی ساری کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے علاوہ ہیں وہ کتابیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کے بارے میں
ان کتابوں میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ آدم اور حوا وہ ایک ہی انسان تھے، یعنی دو جانیں تھیں، ایک جان کو پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، تو تمام دنیا کے لوگ بھائی بھائی ہو گئے، انسانی بھائی ہو گئے۔ اب انسانی بھائی سمجھ گئے کیا ہوتے؟ انسانی بھائی ہوتے جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جن کے اندر رحم ہوتا ہے، وہ انسانی بھائی ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھائی کا قتل نہیں کرتے، کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو انسان کا انسان قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ایک بات اور کہی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ لین دین کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں 2 بار کہا اللہ سے ڈرو، 2 بار کہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں 1 بار کہا، اس میں 2 بار کہا اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا کہا؟ رشتے ناتے جو رحم کے رشتے تھے، ارحام رحم کے رشتے جو ہیں اس کا خیال، یہ رشتے توڑنے کو منع کیا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولادوں میں اگر فرق پیدا ہو گیا، ان میں جھگڑا ہو گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف نہ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے معاف کر دیں اللہ کے واسطے سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کو پسند کرتا ہے، توڑنے کو نہیں۔ اور جو شخص رشتے توڑے گا اللہ اسے کسی حالت میں پسند نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ رحم کے رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے ایک پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے کے اندر سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، یہ پٹھان سید یہ فلاں فلاں قومیں کہاں سے آ گئی؟ یا تو آدم علیہ السلام کو سید کہیے آپ تو سب سید ہیں، آدم علیہ السلام کو پٹھان کہیے تو سب پٹھان ہیں۔ میرا بیٹا پٹھان ہے، میں تو پٹھان میں دوں گا، میری بیٹی سید ہے تو میں تو سیدوں میں دوں گا۔ یہ آیت کہاں سے فلسفہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی قوم پر مت اتراؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری حج میں آپ کا پہلا حج ہی آخری حج ہے، کیا فرمایا؟ آج میں جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ پھر کیا کہا؟ کوئی عرب غیر عرب سے بڑا نہیں، کوئی غیر عرب عرب سے بڑا نہیں، کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں، کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں۔ اس بات کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اپنی حسب نسب کا اتراتے ہو؟ ارے تم میں اونچا کون ہے؟ پڑھ لیجئے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13۔ کیا کہا اللہ نے؟ تم میں اونچا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اب ہم اپنا لیول دیکھ سکتے ہیں، اپنا شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے اونچے ہیں، ہمارے دل میں کتنا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہے اونچائی۔ وہ اونچائی نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی اور کے گھر میں پیدا ہو گیا اور ایک آدمی کسی اور کے گھر میں پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے گھر ہمارے خاندان کا ہی نہیں ہے یا ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ یہ لیول آپ نے کہاں سے لگا لیا؟ یاد رکھیے نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، سب جانتے، اور جو کشتی تیار کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ جو ایمان والے تھے وہ بیٹھ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن ان کا بیٹا نہیں بچ پایا۔ انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی اللہ سے، میرے بیٹے کو تو بخش دے۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ ذرا یاد کریے قرآن کی سورہ ہود آیت نمبر 46، 47، 48 میں دیکھ کے پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ کس معاملے میں؟ جسمانی بیٹا تو ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔
تو ذرا غور کریے، اگر ہم اپنی نسب حسب نسب کو یہ مانیں کہ میں تو رسول کے خاندان کا ہوں تو تم آزاد ہو، نہیں، تم آزاد نہیں ہو. تمہارے جو گلے میں پڑا ہے وہ ایمان کا یہ جو گلے میں توڑا ہم نے بات ڈالا ہے وہ ایمان کا ہے. اس ایمان نے آپ کو روک رکھا ہے ہر برائی سے. کوئی انسان برائیاں کرے اور کہے کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں، میں بخشا جاؤں گا، کسی حالت میں نہیں. دیکھ لیجیے قرآن مجید کو، یہ پیغام ہے حسب نسب کا. جو اپنے آپ کو آگے کرتا ہے کہ میرا حسب نسب اونچا ہے. یاد رکھیے تقویٰ 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 4 مرتبہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں مختصر. وہ آیتیں ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. اس کے بعد میں بات اپنی ختم کروں گا انشاءاللہ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی نبی دوری بات کہو. نبی دوری بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے بات کہو، کوئی ادھر گھما پھرا کے بات نہ کرو، بالکل ٹھیک بات کرو، چھپاؤ مت کچھ بھی. حق چھپانا بھی گناہ ہے سمجھ لیجیے آپ، اور حق چھپانا گناہ ہی نہیں بلکہ کفر ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق چھپایا نہیں ہے. مکے میں حق ظاہر کیا تو مدینہ چلے گئے، ہجرت کر دی. تو یاد رکھیں حق نہیں چھپانا ہے، سیدھی بات کہنی، سچی بات کہنی، حکمت کے ساتھ کہنی. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہاری اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آخری آیت کیا ہے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فرما برداری نہ اللہ کی ہے نہ رسول کی ہے. کیوں؟ کس کی فرما برداری کی جا رہی ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر یہ ہمارے جو کچھ بھائی ہیں وہ چلنے لگے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، چاہے وہ پیدائش کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا یا نکاح کا معاملہ ہو، چاہے میت کا معاملہ ہو. اس میں اپنی نہیں چلانی ہے، اپنی نہیں چلانی ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں، جوان ہو گئے، اور اللہ نے کیا کہا سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں؟ اگر تم غریب ہو نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کیا کرا؟ ہم غنی ہونے کے لیے چل دیے. ابھی نکاح کی سوچا ہے، نکاح کی سوچو بھائی. اللہ نے الٹا کہا، آپ الٹا کر رہے ہیں، قرآن کا الٹا کر رہے ہیں.